ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ سپارے رہ جاتے ہیں، یہ کون پڑھے گا؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر قرآن خوانی کروا رہے ہیں تو پورا قرآن ختم کر کے اس کا ثواب ہی ایصال کرنا واجب ہے۔ چند سپارے رہ گئے تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، لہذا لازم ہے کہ وہ سپارے پڑھ کر بھی کریں۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اگر 26 سپارے پڑھے تو 26 سپاروں کا ثواب میت تک پہنچ جائے گا، باقی 4 کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں، خود نفس قرآن خوانی کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے ہاں غلط طریقوں سے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں کہ سارے کے سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں یا گھر والے اور بعض وقت بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ گناہ کی صورت ہے۔ سب اتنی آواز سے پڑھ سکتے ہیں کہ اپنے کان تک آواز بس پہنچے، آہستہ آواز میں پڑھیں اور جتنے سپارے ختم ہوں بس اس کا ثواب ایصال کریں۔ اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ ایک صفحہ تم پڑھ لو ایک صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں، یہ خواتین میں ہوتا ہے نا، تم یہاں والا پڑھو میں یہ والا پڑھ دیتی ہوں، پھر وہ پلٹیں گی وہ اگلے صفحے پر آ جائے گی۔ لازم بات ہے کہ جو یہ والا صفحہ پڑھ رہی ہے اور یہ والا دوسری پڑھ رہی ہے تو یہ جب آگے صفحے پر آئیں گی تو ان کا پڑھا ہوا جو آخری لائن کا مضمون ہے وہ اس صفحے سے نہیں ملے گا بلکہ اس سے اگلے والے صفحے سے ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہ مضامین ایسے آپس میں ٹکرا رہے ہوں کہ خدا نخواستہ کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر فرما رہا ہو کہ جو یہ نیک عمل کرے گا، اب انہوں نے پڑھتے پڑھتے دوسرے صفحے پر آئیں وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ غلط قسم کا مفہوم نکل آیا۔ اس لیے یہ طریقہ کار عورتوں کا بالکل غلط ہے کہ ایک صفحہ یہ پڑھے ایک صفحہ میں پڑھوں، آپ ترتیب سے آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ دوسرے کے حوالے کر دیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ زکوٰۃ کیا ہم بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ کارنر پہ موچی بیٹھا ہے گلی کے کارنر پہ اس کو دے دیں یا گارڈ کو دے دیں، تو کیا ان کی تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ شرعی فقیر ہیں یا نہیں ہیں اور کس طرح تحقیق کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو پرسنل طور پر نہیں جانتے ہیں تو تحقیق کا ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو یہ سخت ناجائز ہوتا ہے۔ تو آپ غالب گمان کریں گے، آپ دیکھیں بھی موچی کا اٹھنا بیٹھنا بیچارے کا، وہ کیا موچی کیا کمائے گا اور کیا اس کے پاس بینک بیلنس ہوگا، اگر آپ کا اندازہ یہ کہتا ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہی ہوگا، بالکل آپ دے سکتے ہیں، آپ کو مزید تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ ورنہ آپ تحقیق کرنے پر جائیں گے تو آپ کراس کوسچننگ کریں گے، اس بیچارے کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا تو اس کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، تو غالب گمان کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں، یہی انسب ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ باہر کے ملک میں اگر ہوں اور وہاں مورگیج وغیرہ لیتے ہیں، یعنی بینک سے قرضہ لے کر گاڑی خریدنا یا بینک سے قرضہ لے کر مکانات وغیرہ خریدنا، اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ دیکھیں اس باب میں آرائے علماء مختلف ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ باہر کے ملک والے بھی مکان یا گاڑی کے لیے بینک سے قرضہ نہیں لے سکتے ہیں کہ اس میں سود کی انوالومنٹ ہے اور یہ سود حرام ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ دارالحرب ہے اور وہاں مسلمان اور کافر کے درمیان سود جاری ہی نہیں ہوتا، وہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ہمیں فالو کرنا چاہتا ہے، ہم سختی سے منع کرتے ہیں کہ سود کی ممانعت بڑی شدید قسم کی ہے اور اس پہ نصوص قطعیہ وارد ہوئی ہیں، اور اب جو دارالحرب باہر کے ہیں بھی وہ حقیقتاً ویسے دارالحرب نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مکہ مکرمہ میں ماحول تھا، بلکہ بسا اوقات تو باہر کے ملک میں آپ کو زیادہ مذہبی آزادی ملتی ہے، اپنے ملک میں نہیں ملتی ہے۔ اس کی مثالیں دینے میں وقت نہیں نکال رہا ہوں، بس میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے باہر کے جو ملک ہیں وہ دارالکفر کہلائیں گے اور حکماً دارالاسلام ہیں، اس لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء کرام اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی یہ رائے بھی سر تسلیم خم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار کبھی بھی آپ ہمارا نہیں دیکھیں گے کہ اگر کوئی ہماری رائے سے اختلاف کرے تو ہم گالیاں بکنا شروع کر دیں، اس کو برا بھلا کہیں، اسے جاہل قرار دیں، اسے کم علم قرار دیں اور اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنے متبعین کو اس کے خلاف کر دیں۔ یہ سب خلاف شرع طریقہ ہے۔ ان کی رائے کا بھی احترام ہے جو ان علماء کے پیچھے چل کر ایسا لے رہے ہیں شرعاً جائز، جو ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ لے، ہم منع کرتے ہیں۔